وہ بچے جن پر گھروں میں ظلم ہوتا ہے اور حکومت ان بچوں کو ماں باپ سے الگ گھروں میں بھیج دیتی ہے، تو اسلامی تعلیم اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور کیا جماعت کو بھی ایسے چلڈرنس ہوم بنانے چاہیے؟ بات یہ ہے کہ جن بچوں پہ ظلم ہوتا ہے وہ ماں باپ ظالم ہیں اور حکومت کا اپنا قانون ہے یا قاعدہ ہے. اگر ثابت ہو جائے کہ ظلم ہو رہا ہے تو حکومت ان کو لے جائے گی. اس پہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو حکومت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم تو ایک شہری ہیں، اور جب ہم شہری ہیں کسی ملک کے تو اس ملک کے قانون پہ ہم نے عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، یہ دیکھنے والی بات ہے، پہلی بات تو یہ قصور ماں باپ کا ہے کہ ماں باپ ظلم کیوں کرتے ہیں. وہ گناہ گار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جواب دیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بچوں کے بچے دیے، ایک نعمت دی، ایک انعام دیا. اس کی ان کو صحیح طرح پرورش کرنی چاہیے، نگہداشت کرنی چاہیے، ان کے پیار سے محبت سے تربیت کرنی چاہیے. اور میں اپنے خطبات میں تقریروں میں کئی جگہ ایسی باتیں کہہ چکا ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ سنیں تو پتہ لگے کہ بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے. وہ میں کئی دفعہ اس بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ پھر بچوں سے دوستی کریں، ان سے دوستانہ تعلقات رکھیں، ان کی باتوں کو برداشت کریں، ان کے سوالوں کے جواب دیں اور ان پہ کسی بھی قسم کا ظلم نہ کریں، کیونکہ بچے بگڑ جائیں گے اس ماحول میں. آج کل کے ماحول میں جب کہ آزادی کا بہت زیادہ نعرہ لگایا جاتا ہے، بچوں کو بھی غلط طریقے سے اسکولوں میں اور ماحول میں آزادی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، جو بعض تو جائز آزادی کے حق ہیں، بعض ناجائز بھی ہیں. اس لیے ایسے ماحول میں تو پھر ماں باپ کو بہت پھونک پھونک کے قدم اٹھانا چاہیے. اور جو بچے ماں باپ پہ ظلم کرتے ہیں، ماں باپ بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کو اگر جماعت کے بس میں ہو تو سزا بھی ضرور دے. اگر میرے بس میں ہو نا، میں تو سزا بھی دوں. میں تو کافی ڈانٹ ٹپڑ تو کرتا رہتا ہوں ایسے ماں باپ کو جب کہ کیس میرے پاس آتے ہیں. باقی رہ گئی حکومت لے جاتی ہے، سوشل سروس والے لے جاتے ہیں، سوشل سینٹر میں رکھ لیتے ہیں. وہاں بھی ماں باپ کو پہلے یہی سوچنا چاہیے کہ جب یہ لے جائیں گے حکومت تو پھر ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ آپ مسلمان ہیں کہ احمدی مسلمان ہیں یا دوسرے مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا ہندو ہیں، کیا ہیں. انہوں نے تو وہاں رکھنا ہے سینٹر میں اور اپنی تعلیم دینی ہے. اور یہ تعلیم یہ دینی ہے کہ آج کل اس بات پہ زیادہ زور ہے خدا ہے ہی کوئی نہیں، مذہب کوئی چیز نہیں ہے، تم آزاد ہو جو تم مرضی کرو. وہ اتنا ان کے دماغوں میں ڈالا جاتا ہے کہ بچے جب سوشل سینٹر سے باہر نکلتے ہیں، اگر زیادہ لمبا عرصہ رہیں تو وہ ایتھیسٹ بنے ہوتے ہیں، خدا پہ یقین ہی نہیں ہوتا ان کو. ٹھیک ہے. تو یہ تو پہلے ماں باپ کی سوچنے والی بات ہے کہ ایک طرف تو ان ملکوں میں آئے کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں، ہم ترقی کر جائیں، ہماری مذہبی آزادی ہمیں مل جائے اور کچھ اچھے شہری بن کے قوم کا ایک فعال حصہ، کارآمد حصہ بن جائیں. دوسری طرف ان کی تربیت کرنے میں بالکل بے احتیاطی سے کام لے رہے ہیں. تو یہ چیز، اور پھر جب ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ سوشل سروس والے لے گئے اور وہ اپنی مرضی سے بچوں کو ڈھال رہے ہیں، پھر شور مچاتے ہیں، وہ جی یہ کر دیا سوشل سروس والوں نے، وہ کر دیا. سوشل سروس والوں کا قصور نہیں، ماں باپ کا قصور ہے. یہ انہوں نے تو اپنے مطابق جو قانون ہے، قاعدہ ہے ان کا ملک کا، اس کے مطابق کرنا ہے، وہ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کو بچے ان کے تو نہیں ہیں، کہنے کو تو وہ اس درد میں لے کے گئے کہ ماں باپ نے بچوں کو ظلم کیا، لیکن تربیت کے لحاظ سے ان میں وہ درد نہیں ہے جو ماں باپ میں ہو سکتا ہے اپنے بچے کے لیے. ماں اور کو اپنے بچے کے لیے جو درد ہے دل میں، یا باپ کو بھی اگر ہے، سوائے اللہ ماشاء اللہ کہ بالکل کوئی بدبخت باپ ہو تو اس کو، یا ماں ایسی ہو، عموماً ان کے دل میں بچوں کے لیے زیادہ درد ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ تربیت کے رنگ میں بھی بچے کے اوپر زیادہ سختی کر دیتے ہیں، اور بچہ ماحول کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ میرے پہ سختی ہوئی اور مجھ پہ ظلم ہوا، اور وہ اپنے اسکول میں اسٹوڈنٹ سے ذکر کر دیتا ہے یا ٹیچر سے ذکر کر دیتا ہے. پھر ٹیچر یا اسٹوڈنٹ سوشل سروس والوں کو انوالو کر لیتے ہیں، سوشل سروس والے اس کو آبزرو کرتے ہیں کچھ دیر، اور اگر بچہ کہے کہ ہاں میرے پہ بھی ظلم ہو رہا ہے تو پھر اس کو لے بھی جاتے ہیں. بعض نفسیاتی طور پہ ایسے بچے ہوتے ہیں جو نفسیاتی طور پہ بیمار ہوتے ہیں یا پوری طرح سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. اور آج کل ان کا تو ماحول ہی یہی ہے کہ خاص طور پہ مسلمانوں کے بچوں کو تو جتنی جلدی ان کے ماحول سے نکال کے، اسلامی ماحول سے نکال کے، دینی ماحول سے نکال کے دنیاوی ماحول میں ڈالا جائے اتنا بہتر ہے، کہ یہی آج کل کی ترقی کی نشانی بتائی جاتی ہے.
یہ کیسے کہنا ہو کہ قوم ترقی کر رہی ہے، سمجھتے ہیں کہ قوم ترقی اسی طرح کرے گی کہ مذہب سے دور لے جاؤ. تو جماعتی موقف تو یہی ہے کہ ماں باپ اپنی اصلاح کریں، نہیں تو سوشل سروس والے لے جائیں گے، اور پھر جو وہ ظلم کریں گے دین سے دور ہٹانے کا، اس ظلم کے ذمہ دار ماں باپ ہوں گے اور قصوروار ہوں گے اور گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ بچوں کے لیے آپ کا سوال یہ ہے کہ بچوں کے لیے چلڈرنس ہوم کھولنا چاہیے، جہاں گنجائش ہو جماعت کو وہاں ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ جرمنی میں آپ نے بنائی ہے النصرت تنظیم، وہ پتہ نہیں کہاں تک کام کرتی ہے. اس کا ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ بچوں کے کیئر ہوم کھولے، چلڈرن ہوم کھولے، اور وہاں ایسے بچوں کو رکھیں تاکہ وہاں دینی ماحول بھی رہے، تربیت بھی رہے، اور ایک درد کے ساتھ ان کی دینی تربیت بھی کی جائے، دنیاوی تربیت بھی کی جائے، ان کا خیال بھی رکھا جائے، اور پھر جب ماں باپ کی اصلاح ہو جائے تو ان کے سپرد کر دیا جائے. اگر یہ گورنمنٹ سے منظور شدہ ہوں گے تو پھر کر سکتے ہیں، نہیں تو گورنمنٹ کے جو اپنے ادارے ہیں وہ لے جائیں گے. تو یہ ملکی قانون کیا ہے یہ تو مجھے زیادہ نہیں پتہ آپ کے ملک میں کیا قانون ہے، لیکن اگر کھل سکتے ہیں، کھلنے کی گنجائش ہو پرائیویٹلی تو ضرور کھولنا چاہیے جماعت کو بھی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی چلو.